کیا انسان کے علاوہ اور کوئی جانور بھی روزہ رکھتا ہے؟ عجیب داستان۔ پیرس میں ایک کتاب شائع ہوئی جسے ایک یورپین غیر مسلم ڈاکٹر زو فرائے جو نے لکھا ہے۔ اس کتاب کا عنوان روزہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے عجیب و غریب باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ روزہ طبعی نقطہ نگاہ سے بھی انسانوں کے لیے مفید ہے۔ وہ ایک دلچسپ انکشاف کرتا ہے کہ روزہ انسانوں میں ہی نہیں بلکہ کائنات کی اور چیزوں مثلاً درختوں اور حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے وحشی جانور جو بالکل فطری حالت میں رہتے ہیں، جس زمانے میں برف باری ہوتی ہے، انہیں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی اور بعض اوقات اس کا سلسلہ کئی مہینوں تک جاری رہتا ہے۔ جن علاقوں میں برف باری شدید ہوتی ہے وہاں برف کی وجہ سے مہینوں تک زمین نظر نہیں آتی۔ اس صورت میں ایسے جانور جو اپنی خوراک خود حاصل کرتے ہیں، انہیں کوئی چیز نہ کھانے کو ملتی ہے نہ پینے کو، اس کے باوجود وہ نہیں مرتے۔ اس نے لکھا ہے، تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جانور، پرندے، سانپ وغیرہ سب پہاڑوں کے غاروں میں جاتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں۔ اس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں، یعنی سردی کے زمانے کی اس نیند کا سلسلہ ہفتوں بلکہ مہینوں تک جاری رہتا ہے۔ وہاں بیان کرتا ہے کہ یہ نہ کھانے اور نہ پینے کی حالت یعنی روزے کی باعث ان جانوروں میں نئے سرے سے جوانی آ جاتی ہے۔ جب سردیوں کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے اور بہار کا موسم آنے لگتا ہے تو ایسے پرندے جو ان غاروں میں رہتے ہیں ان کے پرانے پر جھڑ جاتے ہیں اور نئے پر نکل آتے ہیں، جن کی طراوت اور رنگوں کی خوشنمائی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نئے سرے سے جوان ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سانپ کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ اس کی جھلی جھڑ جاتی ہے اور اس کو ایک نئی کھال یا نیا چمڑا ملتا ہے جو چمک دمک میں پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ اس زمانے میں ان جانوروں میں واقعی ایک نئی جوانی آ جاتی ہے۔ انہیں اپنی تعداد بڑھانے کے لیے نر کو مادہ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ان روزہ رکھے ہوئے جانوروں میں سے پہلے سے زیادہ قوت اور پہلے سے زیادہ جوانی آ جاتی ہے۔ اسی طرح درختوں کے متعلق وہ بیان کرتا ہے کہ سردیوں خصوصاً برف باری کے زمانے میں درختوں کے سارے پتے جھڑ جاتے ہیں، انہیں کوئی پانی نہیں دیا جاتا، ان کی کسی قسم کی آبپاشی نہیں ہوتی، گویا وہ روزے رکھتے ہیں، اور روزے کی مدت ہفتوں اور مہینوں تک چلتی ہے۔ یہ روزہ ختم ہونے پر درختوں کو ایک نئی جوانی حاصل ہوتی ہے، یعنی جو نئی کونپلیں ان میں پھوٹتی ہیں اور نئے پھول اور پھل لگتے ہیں، وہ ان درختوں کی نئی جوانی، نئے حسن اور نئی قوت پر دلالت کرتے ہیں۔ ان مشاہدات کی روشنی میں ڈاکٹر جو فرائے کا کہنا ہے کہ انسانوں کو بھی ہر سال روزے رکھنے چاہیے، یہ ان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا، یہ ان کو نئی توانائی اور نئی جوانی عطا کریں گے۔ اس نے بہت سی لمبی بحثیں کی ہیں کہ آج کل بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا، ان کا علاج طویل یا مختصر فاقہ کشی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ آخر میں اس نے نتیجہ نکالا ہے کہ انسانوں کو ہر سال 7 ہفتے لازماً روزہ رکھنا چاہیے اور ہفتے میں ایک دن روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح اسے 42 روزے رکھنے چاہیے۔ روزہ، ڈاکٹر زو فرائے، طبع فرانس۔